بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 9۔ عدوان الا علی الظالمین، زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ یعنی مقابل ہے حرمت والے مہینے کا۔ والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پھر جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تم اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی، جیسی اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ نمبر 2، وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بیدیکم، اپنی جان کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں۔ نمبر 3، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ نمبر 4، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو قربانی سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ نمبر 5، فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکیں، اور خاص کر اللہ ہی کا حکم جاری رہے۔ سو وہ جب شرک سے باز آ جائیں تو زیادتی سوائے ظالموں کے اور کسی پر نہیں، یعنی جو بدی سے باز آ گئے وہ اب ظالم نہ رہے تو اب ان پر زیادتی بھی مت کرو۔ وہاں جو فتنے سے باز نہ رہیں ان کو شوق سے قتل کرو۔ نمبر 2، حرمت کا مہینہ یعنی ذی قعدہ کہ جس میں عمرہ کی قضا کرنے جا رہے ہو، بدلہ ہے اس حرمت کے مہینے یعنی ذی قعدہ کا کہ سال گزشتہ میں اسی مہینے کے اندر کفار مکہ نے تم کو عمرہ سے روک دیا تھا اور مکہ میں جانے نہ دیا تھا، یعنی اب تم شوق سے ان سے بدلہ لو، کیونکہ ادب اور حرمت رکھنے میں تو برابری ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ماہ حرم کی حرمت کرے اور اس مہینے میں تم سے نہ لڑے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ مکہ والے جو سال گزشتہ میں تم پر ظلم کر چکے اور نہ ہی ماہ حرام کی حرمت کی، نہ حرم مکہ کی، نہ تمہارے احرام کا لحاظ کیا، اور تم نے بھی اس پر صبر کیا، اگر اس دفعہ بھی سب حرمتوں سے قطع نظر کر کے آمادہ جنگ ہو تو تم بھی کسی حرمت کا خیال مت کرو، بلکہ اگلی پچھلی سب کسر مٹا ڈالو، مگر جو کرو خدا سے ڈر کر کرو، اس کے خلاف اجازت ہرگز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا بے شک ناصر و مددگار ہے۔ نمبر 3، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو صرف کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ بیٹھو یا اپنے مال کو جہاد میں صرف نہ کرو، اس سے تم ضعیف اور دشمن قوی ہوگا۔ نمبر 4، حج کے ضمن میں جہاد کا ذکر جو مناسب تھا اس کو بیان فرما کر اب احکام حج و عمرہ بتلائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، حج اور عمرے کے احکام۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حج یا عمرہ شروع کیا یعنی اس کا احرام باندھا تو اس کا پورا کرنا لازم ہو گیا، بیچ میں چھوڑ بیٹھے اور احرام سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی دشمن یا مرض کی وجہ سے بیچ ہی میں رک گیا اور حج و عمرہ نہیں کر سکتا تو اس کے ذمہ پر ہے قربانی جو اس کو میسر آئے، جس کا ادنا مرتبہ ایک بکری ہے۔ اس قربانی کو کسی کے ہاتھ مکہ کو بھیجے اور یہ مقرر کر دے کہ فلاں روز اس کو حرم مکہ میں پہنچ کر ذبح کر دینا، اور جب اطمینان ہو جائے کہ اب اپنے ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو چکی ہوگی، اس وقت سر کی حجامت کرا دے، اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے۔ اس کو دم احصار کہتے ہیں کہ حج یا عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ او بھی اذن، یا اس کو تکلیف ہو، من رأسہ ہی سر کی، ففدیۃ، تو بدلہ دے، من صیام، روزے، او صدقۃ، یا خیرات، او نسک، یا قربانی۔ نمبر 1، فإذا امنتم، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو، فمن تمتع بالعمرۃ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کو ملا کر، الی الحج، حج کے ساتھ، فما استیسر من الہدی، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ نمبر 2، فمن لم یجد، پھر جس کو قربانی نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھے 3، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ نمبر 3، ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ حکم اس کے لیے جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس۔ نمبر 4،
واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، فمن فرض فیہن، پھر جس نے لازم کر لیا ان میں الحج، حج کو، فلا رفث، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج کے زمانے میں، وما تفعلوا من، اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ تفسیر: نمبر 1، احرام کے مسائل، یعنی اگر حالت احرام میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں درد یا سر میں زخم ہو تو اس کو بضرورت حالت احرام میں حجامت کرانا سر کا جائز ہے، مگر بدلہ دینا پڑے گا، 3 روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا 1 دمبے یا بکرے کی قربانی کرنا۔ یہ دم جنایت ہے کہ حالت احرام میں بضرورت مرض سے لاچار ہو کر امور مخالف احرام کرنے پڑے۔ نمبر 2، یعنی جو محرم کے دشمن کے طرف سے اور مر سے مطمئن ہو، خواہ اس کو کسی قسم کا اندیشہ پیش ہی نہ آیا ہو، دشمن کا خوف یا بیماری کا کھٹکا پیش تو آیا مگر جلد زائل ہو گیا، احرام حج و عمرہ میں اس سے خلل نہ آنے پایا، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں ادا کیے، یعنی قران یا تمتع کیا، افراد نہیں کیا، تو اس پر قربانی کا 1 بکرا یا 7واں حصہ اونٹ کا یا گائے کا لازم آئے گا۔ اس کو دم قران اور دم تمتع کہتے ہیں۔ امام حنیفہ اس کو دم شکر کہتے ہیں، اس کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی دم جبر کہتے ہیں اور قربانی والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ نمبر 3، یعنی جس نے قران یا تمتع کیا اس کو قربانی میسر نہ ہوئی تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، جو کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں، اور 7 روزے جب رکھے کہ حج سے بالکل فارغ ہو جائے، دونوں کا مجموعہ 10 روزے ہو گیا۔ نمبر 4، یعنی قران و تمتع اسی کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی حرم مکہ کے اندر یا اس کے قریب نہ رہتا ہو، بلکہ ہل یعنی خارج از میقات کا رہنے والا ہو، اور جو حرم مکہ کے رہنے والے ہیں صرف افراد کریں۔ نمبر 5، اشہر حج، شوال کے غرہ سے لے کر بقرہ عید کی صبح یعنی 10 ذی الحجہ کی 10ویں رات تک ان کا نام اشہر حج ہے، اس لیے احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی احرام میں حج باندھے گا تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا۔ یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہیں، اور سب کو معلوم ہے مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تغیر تبدل کرتے تھے، جس کو دوسری آیت میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر فرمایا گیا، یہ بالکل بے اصل اور باطل ہے۔ ربنا آتنا خیر یعلمہ اللہ، نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ نمبر 1، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد، کے بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا، التقوی، بچنا ہے سوال کا، واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الباب، اے عقل مندو۔ نمبر 2، لیس علیکم، کچھ گناہ نہیں ہے، جناح تم پر، ان تبتغوا فضلا، تلاش کرو فضل، من ربکم، اپنے رب کا۔ نمبر 3، فإذا افضتم، پھر جب طواف کے لیے لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام کے۔ نمبر 4، واذکروہ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح تم کو سکھلایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ناواقف لوگوں میں سے۔ نمبر 5، ثم افیضوا، پھر طواف کے لیے پھرو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پھریں، واستغفر اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 6، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کاموں کو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو، کذکرکم، جیسے تم یاد کرتے تھے، آباءکم، اپنے آباء کو، او اشد ذکرا، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ، فمن الناس من یقول، پھر لوگوں میں سے کوئی آدمی تو کہتا ہے۔ تفسیر: نمبر 1، زاد راہ لینا بہتر ہے۔ حج لازم کیا یعنی احرام حج کا باندھا تو اس طرح پر کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھا۔ نمبر 2، ایک غلط دستور کفر میں یہ بھی تھا کہ بغیر زاد راہ خالی ہاتھ حج کو جانا ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے، اور وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مقدور ہو وہ خرچ ہمراہ لے کر جائیں،
تاکہ خود سوال سے بچے اور لوگوں کو حیران نہ کریں۔ نمبر 3، حج میں تجارت کی اجازت۔ حج کے سفر میں اگر سوداگری بھی کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ لوگوں کو اس میں شبہ ہوا تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے۔ اب جس کو مقصود اصلی حج ہو اس کے ذیل میں تجارت بھی کر لے تو اس کے ثواب میں نقصان نہ آئے گا۔ مزدلفہ میں قیام کا حکم۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے اور تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے سوا وادی محصر کے۔ نمبر 5، یعنی کفار بھی اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ وہ ذکر نہ چاہیے بلکہ توحید کے ساتھ جس کی تم کو ہدایت فرمائی۔ نمبر 6، عرفات میں واپس آنے کا حکم۔ زمانہ کفر کی غلطی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ عرفات تک نہ جاتے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، بلکہ حرم کی حد یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور قریش مکہ کے سوا اور سب عرفات تک پہنچتے، پھر وہاں سے طواف کے لیے مکہ واپس آتے۔ سو اس لیے فرما دیا گیا جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہیں سے جا کر لوٹو، یعنی عرفات سے، اور اگلی تقصیر پر نادم ہو۔ نمبر 5، یعنی نمبر 7، منا میں ذکر اللہ کا اہتمام، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جب افعال حج، رمی، جمرہ اور ذبح، قربانی اور سر منڈانے اور طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فراغت پا چکو تو زمانہ قیام منا میں اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانے میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر منا میں 3 روز قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور فضائل بیان کیا کرتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اور فرما دیا کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ درمیان میں چھوٹ تو نہیں گیا جی، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، من خلاق حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول، کوئی ان میں سے کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا، دے ہم کو دنیا میں حسنتاً خوبی، وفی الآخرۃ حسنتاً اور آخرت میں بھی خوبی، وقنا اور بچا عذاب النار ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم، انہی لوگوں کے واسطے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا اپنی کمائی سے۔ نمبر 1، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں۔ نمبر 3، فمن تعجل پھر جو کوئی جلدی چلا گیا، فی یومین 2 ہی دن میں، فلا اثم علیہ تو اس پر گناہ نہیں، ومن تأخر اور جو کوئی رہ گیا، فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لمن اتقى جو کہ ڈرتا ہے۔ نمبر 4، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ تحشرون سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ نمبر 5، ومن الناس اور بعض آدمی وہ ہیں، من یعجبک قولہ کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات، فی الحیاتی دنیا کی زندگانی کے کاموں میں۔ تفسیر۔ نمبر 1، دعا مانگنے کے آداب۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، اوروں کا مت کرو۔ اب یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اسے دعا مانگنے والے بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کا مطلوب صرف دنیا ہے، ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت، عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی میں دے دی جائے، سو یہ لوگ تو آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ ہیں۔ دوسرے وہ کہ طالب آخرت ہیں، جو دنیا کی خوبی یعنی توفیق بندگی وغیرہ اور آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت و جنت دونوں کو طلب کرتے ہیں، سو ایسوں کو آخرت میں ان کے حج اور دعا جملہ حسنات سے پورا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، یعنی قیامت کو سب سے ایک دم میں حساب لے گا، یا یوں کہو کہ قیامت کو دور نہ سمجھو بلکہ جلد آنے والی ہے، اس سے کسی طرح بچاؤ ممکن نہیں، اس کی فکر سے غافل مت ہو۔ نمبر 3، ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں اور تاریخیں ہیں جن میں حج سے فارغ ہو کر مینا میں قیام کرنے کا حکم ہے۔ ان دنوں میں رمی جمار یعنی کنکریوں کے مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں چاہیے کہ تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کریں۔ نمبر 4، مینا میں قیام کی مدت، یعنی گناہ تو یہ ہے کہ ممنوعات شرعیہ سے پرہیز نہ کرے، اور جو کہ اللہ سے ڈرے اور زمانہ حج میں پرہیزگاری کرے تو پھر اس بات میں کچھ گناہ نہیں کہ مینا میں 2 دن قیام کیا یا 3 دن، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں جائز رکھیں، گو افضل یہی ہے کہ 3 روز قیام کریں۔ نمبر 5، یعنی حج
کی خصوصیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہر کام میں اور ہر وقت ڈرتے رہو کہ تم سب کو قبروں سے اٹھ کر اس کے پاس جمع ہونا ہے حساب دینے کو۔ اب حج کا ذکر تو تمام ہو چکا، مگر حج کے ذیل میں جو لوگوں کی دو قسموں کا ذکر آ گیا تھا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور وَمِنْهُم مَن يَقُولُ یعنی کافر اور مومنوں کا، تو اب اس کی مناسبت سے تیسری قسم یعنی منافق کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ الدنیا وَيَشْهُدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب پھرے تیرے پاس سے، سعیٰ کوشش تو دوڑتا ہے، پھرے فی الارض ملک میں، لیفسد تاکہ اس میں لیفسد فیہا تاکہ اس میں خرابی ڈالے، ویہلک الحرث اور تباہ کرے کھیتیاں، والنسل اور جانے، واللہ لا یحب الفساد اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اور جب اس سے کہا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذت العزہ تو آمادہ کرے اس کو غرور، بالاثم گناہ پر، فحسبہ جہنم تو کافی اس کو کافی ہے دوزخ، ولبئس المہاد اور بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 1 وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یشتری نفسہ جو بیچتا ہے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا جوئی میں، واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافہ پورے۔ نمبر 4 ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ نمبر 5 فإن زللتم پھر اگر تم بچلنے لگو، من بعد اس کے۔ نمبر 1 یہ حال ہے منافق کا کہ ظاہر میں خوشامد کرے اور اللہ کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں اور میرے دل میں اسلام کی محبت اور جھگڑے کے وقت کمی نہ کرے، قابو پاوے تو لوٹ مار مچا دے اور منع کرنے سے اس کو زیادہ ضد چڑھے اور گناہ میں ترقی کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اخنس ابن شریق تھا، منافق فصیح و بلیغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے تو غایت اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا، جب چلا جاتا ہے تو کسی کی کھیتی جلا دیتا، کسی کے جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا۔ اس پر منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2 پہلی آیت میں اس منافق کا ذکر تھا جو دین کے بدلے دنیا لیتا تھا، اس کے مقابلے میں اب اس آیت میں اس مخلص کامل الایمان کا ذکر ہے جو دنیا اور جان و مال کو طلب دین میں صرف کرتا ہے۔ کہتے صہیب رومی بارادہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے تھے، راستے میں مشرکین نے ان کو گھیر لیا۔ صہیب نے کہا کہ میں اپنا گھر اور تمام مال تم کو اس شرط پہ دیتا ہوں کہ مجھ کو مدینہ جانے دو اور ہجرت سے نہ روکو۔ اس پر وہ راضی ہو گئے، حضرت صہیب آپ کی خدمت میں چلے گئے، اس پر یہ آیت مخلصین کی تعریف میں نازل ہوئی۔ نمبر 3 اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو توفیق دی جو اس کی خوشی میں اپنے جان اور مال حاضر کر دیتے ہیں، اور نیز ہر ایک کی جان و مال تو اللہ کی ملک ہے، پھر جنت کے بدلے میں اس کو خریدنا یہ محض اس کا احسان ہے۔ نمبر 4 اسلام پر پورا عمل کرو اور بدعت سے بچو۔ پہلی آیت میں مومن مخلص کی مدح فرمائی تھی جس سے نفاق کا ابطال منظور تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کو پورا قبول کرو، یعنی ظاہر اور باطن اور عقیدہ اور عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کر لو یا کوئی عمل کرنے لگو، سو اس سے بدعت کا قلع قمع مقصود ہے، کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدہ یا کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے۔ مثلا نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادات ہیں، اگر بدون حکم شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، جیسے عید کی دن عیدگاہ میں نوافل کا پڑھنا یا ہزارہ روزہ رکھنا، یہ بدعت ہوگا۔ یہ خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچتے رہو۔ چند حضرات یہود سے مشرف اسلام ہوئے مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کی بھی رعایت کرنی چاہتے تھے۔ مثلا ہفتہ کے دن کو معظم سمجھنا، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا اور تورات کی تلاوت کرنا، اس پر رعایت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انسداد کامل فرمایا گیا۔ نمبر 5 کہ اپنے وسوسہ سے بے اصل چیزوں کو تمہارے دل نشین کر دیتا ہے اور دین میں بدعات کو شامل کر کے تمہارے دین کو خراب کرتا ہے اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ جاءتکم البینات پہنچ چکے تم کو صاف حکم، فاعلموا تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ نمبر 1 هل ينظرون کیا وہ اسی راہ کو دیکھتے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ کہ آوے ان پر اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ نمبر 2 سل بنی اسرائیل پوچھ بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کس قدر عنایتیں کی ہم نے ان کو، من آیت من بینہ نشانیاں کھلی ہوئی۔ نمبر 2
نمبر 3 ومن یبدل نعمت اللہ، جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے کہ پہنچ چکی اس کو وہ نعمتیں، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ نمبر 4 زُجِّنَ للذین کفروا، فریفتہ کیا ہے کافروں کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہنستے ہیں ایمان والوں کو۔ نمبر 5 والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ نمبر 1 شریعت سے انحراف موجب عذاب ہے، یعنی شریعت محمدی کو صاف صاف احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ سب پر غالب ہے، جس کو چاہے سزا دے، کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ بڑا حکمت والا ہے، جو کرتا ہے حق اور مصلحت کے موافق کرتا ہے، خواہ عذاب دے یا کچھ ڈھیل دے، یعنی نہ جلد باز ہے، نہ بھولنے والا، نہ خلاف انصاف اور غیر مناسب امر کو کرنے والا۔ نمبر 2 یعنی جو لوگ حق تعالیٰ کو صاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی کج روی سے باز نہیں آتے تو ان کو رسول اور قرآن پر تو یقین اور اعتماد نہ ہوا، اب صرف اس کی کثر ہے کہ خدا پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آئیں اور جزا و سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے آج ہی فیصل کیا جائے۔ سو آخرکار سب امور، حساب اور عذاب وغیرہ کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے، تمام حکم اسی کے حضور سے صادر ہوں گے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، گھبراتے کیوں ہو۔ نمبر 3 بنی اسرائیل کے حال میں استدلال، اس سے پہلے فرمایا تھا کہ حق تعالیٰ کے صاف حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا موجب عذاب ہے، اب اسی کی تائید میں فرماتے ہیں خود بنی اسرائیل ہی سے پوچھو کہ ہم نے ان پر کتنی آیات و اضاحات اور صریح احکام بھیجے، جب ان سے انحراف کیا تو مبتلا عذاب ہوئے یا نہیں، کہ ہم نے اول ہی ان کو عذاب دیا ہو، یہ نہیں کہ ہم نے اول ہی ان کو عذاب دیا ہو۔ نمبر 4 یعنی یہ قاعدہ البتہ محقق ہے کہ جب کوئی اللہ کے احکام سراپا ہدایت کو بدلے اور اس کے انعامات اور احسانات کا کفران کرے تو پھر اس کا عذاب سخت ہے، آیات کے بدلنے والے پر کہ دنیا میں مارا جائے اور لوٹا جائے، یا جزیہ دے اور ذلیل ہو، اور قیامت کو دوزخ میں جائے ہمیشہ کے لیے۔ فائدہ نعمت کے پہنچ چکنے کے یہ مطلب کہ اس کا علم حاصل ہو جائے یا بے تکلف حاصل ہو سکے۔ نمبر 5 دنیا کفار کی جنت ہے، یعنی کافر جو اللہ کے صاف احکام اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں جو اوپر مذکور ہو چکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نظروں میں دنیا کی خوبی اور اس کی محبت ایسا سما گئی کہ اس کے مقابلہ میں آخرت کے رنج اور راحت کو خیال ہی میں نہیں لاتے، بلکہ مسلمانان جو فکر آخرت میں مصروف اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہیں الٹا ان کو ہنستے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ سو ایسے احمق نفس کے بندوں سے تعمیل احکام الہی ہو تو کیوں کر ہو۔ رؤسائے مشرکین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار، حضرت صہیب اور فقراء مہاجرین کو دیکھ کر تمسخر کرتے کہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکالیف اور مصائب کو اپنے سر لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو کہ ان فقیروں و محتاجوں کی امداد سے عرب کے سرداروں پر غالب آنا اور دنیا بھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 6 اللہ کے نزدیک مومنین کا مقام، اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کی جہالت اور خام خیالی ہے کہ دنیا پر ایسے غش ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہی غربا اور فقراء قیامت کو ان سے اعلیٰ اور برتر ہوں گے، اور اللہ دنیا و آخرت میں جس کو چاہے بے شمار روزی عطا فرمائے۔ چنانچہ انہی غریبوں کو جن پر کافر ہنستے تھے، اموال بنی قریظہ اور نذیر اور سلطنت فارس اور روم وغیرہ پر اللہ نے مسلط کر دیا۔ یہ پارٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔